بسم اللہ الرحمن الرحیم من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له صدق اللہ العلی العظیم وصدق النبی الکریم ورؤوف الرحیم مٹ گئے مٹ جائیں گے سو وعدہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا صدر عالی وقار محترم مقام جناب آدم ملک ایڈوکیٹ صاحب مجاہد قوم و ملت اسلامیہ کی دھڑکتی ہوئی دھڑکن جناب مجید اللہ فرد صاحب علماء ذی وقار بزرگوں نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے آج جو مقصد کے لیے ہم آپ جمع ہوئے بابری مسجد کی بازیابی کے لیے یہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا یہ اعزاز سرزمین ہندوستان میں مجلس بچاؤ تحریک کو شروع سے ازل سے حاصل ہے جس نے پہلی اینٹ گرنے سے آج کی تاریخ تک بابری مسجد کی سانحہ کی برسیاں مناتے آ رہے ہیں اب یہ سوچنا ہے کہ عدلیہ کے فیصلے تو عجیب و غریب آتے ہیں اور سامنے والے یہ کہتے ہیں کہ رام جنم بھومی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ رام خدا ہے جب خدا ہے تو پیدا کیسا ہوا سوال یہ جنم بھومی جب انسان کی جنم بھومی ہوتی ہے اور جب ان کی جنم بھومی ایودھیا ہے تو مرن بھومی کہاں ہے بتاؤ ہمارا بتاؤ کیا پارلیمنٹ مرن بھومی ہے تو کب تک ہندوستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی دلاداری کرتے رہو گے مسلمان ہر چیز کے لیے کمپرمائز کرنے تیار ہے اور 60 برس سے تمہارے سے کمپرمائز کی نوبت کے اوپر کام کر رہا آ رہا ہے مگر خدا کی قسم مسلمان اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے نیست و نابود ہو سکتا ہے خدا کی عظمت کو خدا کے گھر کو مسمار ہونے سے بچانے کے واسطے ہر وہ کوشش ہے کو مٹانے تیار ہے مگر وحدہ لا شریک لہ کی عزت و ناموس اس کے گھر کی حرمت کے اوپر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو خدا کی قسم اپنی جان عزیز پیش کرنے تیار ہوتا ہے یہ یاد رکھیں حکومتیں سوچنے کی بات 60 برس کا انتہا بابری مسجد کی سانحہ ہو گئی اتنے برس ہو رہے ہمیشہ اور ایک خوشخبری کی بات بھی ہے جو آدھا تھے وہ آپ کے محبوب بننے آ گئے 2 سال سے یوم بابری مسجد منا رہے ہیں لوگ جس نے اینٹوں کے ساتھ دیواروں کا بھی سودا کر دیا اور آج بابری مسجد یاد آ رہی کیوں بابا جان خواب میں آئے کیا ہو رہا ہے مکہ مسجد کے تقدس کو تم نے پامال کیا اپنی معمولی مفاد کے خاطر تم نے کلام اللہ کا سہارا لیا نتیجہ یہ ہوا کہ تم دنیا کو بیوقوف بنا سکے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کو ان کے استحلال کر سکے ان کے جذبات کا مگر اللہ کی قدرت دیکھو اللہ کا انصاف دیکھو کہ وہی مسجد میں تم جس دن سے قسم کھائے تھے اس دن سے مرے تک داخل ہونے نہیں دی یہ مسجد کا انتقام ہے یہ اللہ کا انتقام ہے تمہارا جنازہ بھی آ نہیں سکا تم کا کون یہ خدا کا انتقام ہے یاد رکھو مسلمانوں سوچنے کی بات ہے آپ کو سوچنا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ جس دن قسم کھائے اس کے بعد سے دنیا سے لوگ رخصت ہو گئے مگر خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے اور کیا چاہیے تمہارے کو انتقام کرنا ہے اب ایک نئی چال چل رہی ہے